نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ اسلام ہمارا دین ہے، اس کو قبول کرنا، اس کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کی نشر و اشاعت کرنا ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسلام اللہ رب العزت کا سچا دین ہے اور اس دنیا جہاں کے تمام باہمی رشتوں میں سے سب سے بڑا رشتہ اسی اسلام کی بنیاد پر اسلامی اخوت اور اسلامی بھائی چارے کا رشتہ ہے۔ اسلامی رشتہ ہی وہ واحد رشتہ ہے کہ جو کل قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا سکے گا۔ اللہ رب العزت نے سورہ زخرف کے اندر فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ تمام جگری یار، تمام دوستیاں اور محبتیں، تمام تعلق اور رشتے کل قیامت کے دن دشمنی اور عداوت میں بدل جائیں گے، الا المتقین، سوائے اس تعلق کے جو ایمان، تقوی اور اسلام کی بنیاد پر ہوگا۔ اسلامی رشتہ ہی وہ رشتہ ہے کہ جسے مضبوط اور برقرار رکھنے کے لیے قرآن مجید کے اندر بہت ساری ہدایات جاری کی گئی، اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قولاً اور فعلاً اس رشتے کو ایسا مضبوط بنایا کہ کائنات کے رب نے نقشہ کھینچ کے رکھ دیا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے، وہ لوگ جو آپ کے ساتھی تھے، وہ کافروں پر انتہائی سخت دل تھے لیکن آپس میں انتہائی نرم دل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کی ایسی مثال قائم کی، آپ نے انصار و مہاجرین کے درمیان ایسی اخوت قائم کروائی کہ آج تک اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن کافروں اور منافقوں نے ہر دور کے اندر اسلامی اخوت کو نقصان پہنچانے کے لیے بہت ساری محنتیں اور سازشیں کی۔ کبھی لسانی فتنہ کھڑا کیا، کبھی علاقائی فتنہ کھڑا کیا، کبھی رنگ و نسل کی بنیاد پر فتنہ کھڑا کیا، اور مسلمانوں کو مختلف صوبوں اور ملکوں میں تقسیم کر کے اسلامی اخوت کو نقصان پہنچایا، اور مسلمانوں نے بھی کافروں کی سازشوں کا شکار ہو کر اسلامی اخوت کو ثانوی حیثیت دے دی اور مختلف بنیادوں پر گروہ بنا لیے، کہیں زبان کی بنیاد پر، کہیں پیشے کی بنیاد پر، کہیں دنیاوی قبیلے اور برادری کی بنیاد پر مختلف گروہ بنا لیے اور اسلامی اخوت کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بڑا تعلق اسلام کا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے بہت کچھ ارشاد فرمایا اور بہت سارے اصول اور قواعد و ضوابط مقرر فرمائے۔ میں ان ارشادات اور احادیث میں سے صرف ایک لیکن انتہائی جامع حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کا مسلم معاشرہ اس ایک حدیث پر ہی عمل کر لے تو پورا معاشرہ محبت اور مودت کی خوشبو سے مہک اٹھے اور معاشرے کے اندر سے دشمنیاں اور عداوتیں ختم ہو جائیں، معاشرے کے اندر سے نفرتیں اور قدورتیں ختم ہو جائیں۔ اور وہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے جس کے راوی امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو مخاطب کر کے 10 نصیحتیں فرمائی۔ سب سے پہلی نصیحت فرمائی لا تحاسدو، اے لوگو ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو۔
حسد ایک انتہائی خطرناک روحانی بیماری ہے کہ جس کے نتیجے میں لڑائیاں، جھگڑے، فتنے اور فسادات رونما ہوتے ہیں۔ حسد اس قدر خطرناک بیماری ہے کہ اللہ رب العزت نے بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاسدین کے شر سے بچنے کے لیے دعا سکھائی۔ فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں حاسدین کے شر سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ حسد کی خطرناکی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آسمانوں کے اندر سب سے پہلی نافرمانی اور سب سے پہلا گناہ حسد کی بنیاد پر ہوا کہ شیطان مردود نے رب العزت کے حکم کو ٹھکرا دیا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور پھر اس دنیا کے اندر بھی سب سے پہلا گناہ حسد کی بنیاد پر ہوا کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے اپنے سگے بھائی کو حسد کی بنیاد پر قتل کر دیا۔ اور آج بھی اکثر گھریلو لڑائیاں، معاشرتی جھگڑے اور قومی فسادات حسد کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسد سے شدید نفرت تھی۔ آپ نے تو حسد کو ختم کرنے کے لیے اتنا زیادہ اہتمام کیا کہ آپ نے سارے لوگوں کو حکم دے دیا کہ جب تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کو نیا کپڑا پہنا ہوا بھی دیکھے تو اس کے لیے دعا کرے، البس جدیدا وعش حمیدا ومت شہیدا، کیونکہ حسد کا بہترین علاج دعا ہے۔ اگر آپ کسی شخص کے بارے میں حسد کا شکار ہو رہے ہیں تو آپ اس کے لیے دعا کریں تو حسد ختم ہو جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت فرمائی، وَلَا تَنَاجَشُوا، اے لوگو کاروبار کے اندر ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو۔ یہ انتہائی جامع نصیحت ہے، کیونکہ معاملات کے اندر، کاروبار اور تجارت کے اندر دھوکہ و فراڈ اور ہیرا پھیری یہ آپس میں نفرتیں پیدا کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس عمل سے آپس کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور نفرتیں جنم لیتی ہیں، اور لوگ بھی عام طور پر دھوکے باز سے محبت نہیں کرتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت فرمائی، وَلَا تَبَاغَضُوا، اے لوگو ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، آپس میں دلوں کو صاف کر لو، ایک دوسرے سے سخت گوئی نہ کرو، ایک دوسرے سے رنجش اور ناراضگی والی باتوں سے بچو۔ آج بغض و عناد اس قدر ہمارے معاشرے میں پھیل چکا ہے کہ معمولی بات پر بھی سالہ سال لڑائی قائم رہتی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں سے بغض کو ختم کرنے کے لیے بے شمار طریقے بیان فرمائے، جن میں سے ایک طریقہ جامع الترمذی میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے کہ جب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، اور تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم ایک دوسرے سے محبت قائم نہیں کرو گے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں آپس میں محبت قائم کرنے کا ایک طریقہ بتلاتا ہوں۔ فرمایا افشوا السلام، آپس میں سلام کو عام کر دو، سلام کے ذریعے سے دلوں میں سے بغض ختم ہوتا ہے اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی نصیحت فرمائی، وَلَا تَدَابَرُوا، اے لوگو ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو، ایک دوسرے سے قطع کلامی نہ کرو، آپس میں بول چال کو بند نہ کرو، ایک دوسرے سے تعلق کو نہ توڑو اور ایک دوسرے سے بائیکاٹ نہ کرو۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیے، اگر آپ کو کسی سے بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہو تو آپ زیادہ سے زیادہ 3 دن تک قطع کلامی اور قطع تلقی کر سکتے ہیں۔ 3 دن سے زیادہ قطع تلقی حرام ہے۔ اٹھائیے صحیح البخاری، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل لرجل ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، کہ کسی آدمی کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کرے۔ اور یہ قطع تلقی اس قدر خطرناک گناہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے انسان کا کوئی بھی عمل اور کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ اٹھائیے صحیح المسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہفتے میں 2 مرتبہ سوموار اور جمعرات کے دن لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر مومن شخص کو معاف کر دیتے ہیں سوائے 2 آدمیوں کے جو آپس میں قطع تلقی کیے ہوتے ہیں۔
ان دونوں کو اللہ معاف نہیں کرتے، اور ان کے بارے میں فرماتے ہیں اترکو ہذین حتی یفیا، ان دونوں کو مہلت دو، ان دونوں کے نامہ اعمال کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔ اگر یہ دو لوگ صلح نہیں کرتے تو اللہ رب العزت ان کا کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں کرتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نصیحت فرمائی وَلَا يَبِي بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، اے لوگو ایک دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرو، کیونکہ اس عمل سے بھی باہمی منافرت پھیلتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام کر دیا۔ پھر 6ٹھی نصیحت فرمائی وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو بائی بائی بن جاؤ، بائی بائی بن کر زندگی بسر کرو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، آپس میں محبت پیدا کرنے والے اسباب اختیار کرو اور نفرت پیدا کرنے والے اسباب اور عوامل سے بچو۔ پھر 7ویں نصیحت فرمائی لا یظلمہ، کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی پر ظلم نہ کرے۔ ظلم ایک انتہائی خطرناک گناہ ہے کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں میں ظالم کے خلاف نفرت اور قدورت پیدا ہوتی ہے۔ ظلم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم شخص کل قیامت کے دن مفلسین میں سے ہوگا۔ آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے پوچھا اتدرون ما المفلس، اے صحابہ تم جانتے ہو کہ مفلس اور کنگال شخص کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہم میں سے مفلس اور کنگال شخص وہ ہے کہ جس کے پاس نہ مال ہو نہ ساز و سامان۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس اور کنگال شخص وہ ہے کہ جو کل قیامت کے دن نماز روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قد شتم ھذا، اس نے کسی کو برا بلا کہا ہوگا، وقذف ھذا، کسی پر جھوٹی تہمت لگائی ہوگی، واکل مال ھذا، اور کسی کا مال کھایا ہوگا، وسفک دم ھذا، اور کسی کا خون بہایا ہوگا، وضرب ھذا، اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ یہ ساری ظلم کی اقسام ہیں۔ وہ آدمی نیکیوں کے ساتھ ساتھ یہ اعمال بھی لے کر آئے گا۔ آپ نے فرمایا فَيُعْطَى ھذا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَھذا مِنْ حَسَنَاتِهِ، تو اس ظالم کی نیکیوں کو اٹھا کر مظلومین کے نامہ اعمال میں داخل کیا جائے گا۔ فَإِنْ فَانِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى عَلَيْهِ، اور اگر بدلہ پورا ہونے سے پہلے اس ظالم کے پاس نیکیاں ختم ہو گئی، فَأُخِذَ خَطَايَاهُمْ، تو ان مظلومین کے گناہوں کو اٹھایا جائے گا، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، اور اس ظالم کے نامہ اعمال میں داخل کیا جائے گا، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس ظالم کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ ظلم اس قدر خطرناک گناہ ہے۔ پھر آپ نے 8ویں نصیحت فرمائی لا یخذلہ، کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے۔ ایک مسلمان کو جب بھی مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کرے، اور مسلمان بھائی کی مدد کرنا اس قدر عظیم الشان عمل ہے کہ صحیح مسلم میں روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، کہ اللہ رب العزت اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ پھر آپ نے 9ویں نصیحت فرمائی لا یحقرہ، کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر نہ جانے۔ کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کو حقارت کی نظروں سے نہ دیکھے، اور یہ تحقیر اس قدر خطرناک گناہ ہے کہ اس کے نتیجے میں غیبت، چغلی، مذاق اڑانا اور گالی گلوچ جیسے بڑے بڑے گناہ رونما ہوتے ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ کہ تحقیر کے نتیجے میں آدمی کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ نہیں کہ انسان اچھا جوتا پہنے، تکبر یہ نہیں کہ انسان اچھا لباس پہنے، آپ نے فرمایا بلکہ تکبر یہ ہے بطر الحق و غمت الناس، آدمی حق بات کو جھٹلائے اور لوگوں کو حقیر جانے۔ لوگوں کو حقیر جاننے والا شخص متکبر ہے، اور متکبر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے دل کے اندر ایک ذرے برابر بھی تکبر آ گیا لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی حدیث کے آخر میں آپ نے فرمایا
کہ آدمی کی تباہی اور بربادی کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 10ویں اور آخری نصیحت فرمائی، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کہ ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا خون بہانا حرام ہے، دوسرے مسلمان کا مال کھانا حرام ہے، اور دوسرے مسلمان بھائی کی بے عزتی کرنا حرام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک حدیث میں 10 نصیحتیں فرمائی۔ آج دین سے دوری کی وجہ سے ہم نے ان نصیحتوں کو بری طرح نظر انداز کر دیا، کہ جس کے نتیجے میں آج حسد و بغض، قتل و غارت، دھوکہ و فراڈ اور ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہے۔ اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کریں گے تو ہمارے درمیان سے نفرتیں اور کدورتیں ختم ہو جائیں گی، لڑائیاں اور جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور ہمارے درمیان محبتیں پیدا ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے، ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے، اور ہمیں ایک امت مسلمہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔